السلام علیکم ناظرین، KBN کے ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ گوداوری دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، بھدراچلم میں دوسری وارننگ، عوام کو چوکس رہنے کی ہدایت۔ ضلع بھدراچلم میں گوداوری دریا کا پانی تیزی سے بڑھتے ہوئے دوسری وارننگ سطح 48 فٹ کو 10:05 پر عبور کر گیا۔ صبح 8 بجے پانی کی سطح 50.80 فٹ ریکارڈ کی گئی، جبکہ اخراج 13 لاکھ کیوزک رہا۔ تیسری وارننگ سطح 53 فٹ مقرر ہے۔ حکومت ملک کے مفاد میں اصلاحات لا رہی، کشن ریڈی۔ مرکزی وزیر کوئلہ کشن ریڈی نے کیا واضح کہ حکومت ملک کے وسیع تر مفاد میں اصلاحات متعارف کرا رہی۔ انہوں نے کہا، اگر حکومت آئین کی روح کو مزید مضبوط بنانے اور سیاست میں اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے آئینی ترمیم پیش کرتی ہے تو اپوزیشن پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی۔ حیدرآباد کی پارکس اور سڑکوں پر غیر مجاز قبضوں پر انہدامی کارروائی۔ تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع کے سری لنگم پلی منڈل مادھا پور علاقے میں واقع جبلی انکلیو میں پارکوں اور سڑکوں پر کی گئی غیر قانونی تعمیرات کو حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی نے منہدم کر دیا۔ 22.20 ایکڑ میں تقریباً 100 پلاٹس پر مشتمل اس لے آؤٹ میں 4 پارک موجود تھے، جن میں سے 2 پارکوں پر تقریباً 8,500 گز اراضی پر قبضہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 5,000 گز کے قریب سڑک بھی قبضے میں لی گئی تھی۔ شہر حیدرآباد میں کئی دنوں کی بارش کے بعد دھوپ دیکھنے کو ملی۔ مسلسل کئی دنوں کی بارش، گھنے بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے بعد شہریان حیدرآباد کو بالآخر دھوپ دیکھنے کو ملی۔ کھلے آسمان اور تیز دھوپ کے باوجود دن کے وقت درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس سے کم اور رات کے وقت 22 ڈگری سیلسیس کے قریب رہنے کی توقع، جو شہریوں کے لیے آرام دہ۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے مطابق یہ خشک موسم ہفتے کے اختتام تک برقرار رہے گا۔ ملک بھر میں یوریا کی قلت، صرف تلنگانہ میں ہی مسئلہ سمجھنا درست نہیں۔ ناگیشور راؤ۔ تلنگانہ میں یوریا کی قلت کے معاملوں پر وزیر تملا ناگیشور راؤ نے کہا، اس ماہ کے آخر تک مرکز سے ریاست کے حصے کی کھاد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہر مہینے کھاد کی فراہمی کے لیے درخواست کرتے رہے اور صرف کھاد کے لیے ایک عہدیدار کو دہلی میں تعینات کیا گیا۔ وزیر نے کہا، یوریا کی قلت پورے ملک میں ہے، صرف تلنگانہ میں ہی مسئلہ ہے کہنا درست نہیں۔ حیدرآباد کے عثمان ساگر ذخیرہ آب کے لیے الرٹ مسلسل دوسرے دن بھی جاری۔ حیدرآباد کے عثمان ساگر ذخیرہ آب کے لیے جاری کردہ الرٹ مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہی، کیونکہ بالائی علاقوں میں مسلسل موسلادھار بارش۔ حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے پہلے ہی اطراف کے علاقوں اور موسی ندی کے کنارے آباد لوگوں کو انتباہ دیا کہ وہ چوکس رہیں اور حفاظتی ہدایت پر عمل کریں تاکہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ شدید بارش کے باعث پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں کے الزامات، گھوش کمیشن کو منسوخ کرنے کی درخواست۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت۔ BRS کے دور میں کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں مبینہ بے قاعدگیوں کے الزامات کی جانچ کے لیے تشکیل شدہ جسٹس PC گھوش کمیشن کو منسوخ کرنے کی خواہش کرتے ہوئے تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ و بھارت راشٹر سمیتی سربراہ کے چندر شیکھر راؤ اور سابق وزیر ہریش راؤ کی جانب سے دائر کردہ درخواستوں پر ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ چیریٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔